السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہائی شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، سحر و افطار کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ دوستو اور بزرگوں، گزشتہ کل جو ہماری گفتگو جاری تھی، یعنی انسان کتنے کٹھن منزل پر آ کھڑا ہوا ہے، کیسے دور میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ ایک کافر طبیب اگر کسی سے کہے کہ فلاں چیز نہ کھاؤ، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے لیے ضرر رسا ہے، تو فوراً انسان اس سے رک جاتا ہے، بلکہ جیسے ہی سنتا ہے اسی وقت ہی سے پرہیز شروع کر دیتا ہے۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سب کا یہی کہنا تھا کہ دنیا کی محبت فتنوں کی جڑ ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تمام انبیاء کرام کا یہی فرمانا تھا، لیکن افسوس کہ ہم سارے کے سارے اس بات کو تو ہم نے سنا ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے دنیا سے کنارہ کشی نہیں اختیار کی، دنیا کی محبت سے کسی نے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، بہت کم اللہ کے بندے ایسے رہے۔ دوستو اور بزرگوں، نہ ہماری نفسانی خواہشات قابو میں رہے، نہ ہمارے خیالات فاسدہ ہم سے دور ہوئے، نہ ہمارے برے ارادے ہم سے چھوٹے، نہ ہمارے برے کام ہم سے چھوٹے۔ ہم دنیا کی محبت میں اس طور پر گھر گئے کہ ہم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا، آخرت کا ہمارے نزدیک کوئی اعتبار نہیں رہا۔ دوستو اور بزرگوں، اب اس سے جانیں آپ کہ آج ہمارا ایمان کس درجے میں ہے، ہم کس درجے کے ایمان والے ہیں۔ ہم پھر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبران اعظام
1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے سب نے کہا کہ دنیا تمہارے لیے فتنہ ہے، دنیا کی محبت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ دوستو اور بزرگوں، تمام مومن، کافر، مخلص، منافق، سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، سب اس پر متفق ہیں کہ دنیا تمام فتنوں کی جڑ ہے، تمام فتنوں اور بلاؤں کا سرچشمہ ہے۔ تمام کا اس پر اتفاق ہے، تمام کا اتفاق اس پر ہے کہ دنیا فتنوں کی جڑ ہے۔ لیکن افسوس دوستو اور بزرگوں، ہم اس کی طرف خیال نہیں کرتے، نہ ہماری اس طرف توجہ ہے۔ ہم برائیوں کی طرف لپک کر چلے جاتے ہیں اور دنیا کی محبت ہمارے اندر خوب گھر کر گئی ہے۔ ایک بزرگ مسجد میں رہا کرتے تھے، ان کا حال یہ تھا، صحابی تجرید تھے، وہ مجرد تھے۔ وہ بزرگ جب اخیر وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، تو ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ پھٹا ہوا لباس تھا، پارا پارا تھا، وہ لباس پھٹا ہوا تھا۔ وہ بزرگ انتقال کے وقت وہ پھٹا لباس بھی نکال کر اپنے جسم سے الگ کرنے لگتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں، حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جس حال میں آیا تھا اسی حال سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں جس طرح دنیا میں آیا تھا اسی طرح میں دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ دوستو اور بزرگوں، انہوں نے دنیا کی اس چیز کو بھی اپنے ساتھ، کپڑے کو بھی اپنے ساتھ لے جانا پسند نہیں کیا، انہیں دنیا سے اس قدر دور رہے۔ آج ہم 24 گھنٹے آٹو پہر ہم دنیا میں مبتلا ہیں۔ ہمارا ایک پہر بھی ایسا نہیں ہے، دن و رات کے جو 8 پہر ہیں، دن کے 4، رات کے 4، یہ 8 پہر میں سے ایک پہر بھی ہمارا خدا کے لیے نہیں ہے، بلکہ 8 پہر ہم اپنی دنیا کے لیے رکھتے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے اندر بسائے رکھتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، دنیا کی محبت یہ برائیوں کا جڑ ہے، لیکن ملکیت برائیوں کی جڑ نہیں ہے۔ دنیا کی محبت برائیوں کی جڑ ہے، لیکن مالک بن جانا، ملکیت حاصل کرنا، یہ برائیوں کی جڑ نہیں ہے۔ ہاں، اسے اگر نفسانی خواہشات میں اگر خرچ کریں، مال و دولت نفسانی خواہشات میں اگر خرچ کریں تو یہ بری بات ہے، یہ فتنہ ہے، یہ برا ہے۔ اگر انسان مال و دولت صحیح جگہ شرع کے مطابق اگر استعمال کرے تو یہ برا نہیں ہے، اس لیے کہ محبت کی جگہ، فرماتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی جگہ دل میں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، اور کمائی ہاتھ سے ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ محبت کی جگہ دل میں ہے، تم دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو، دل میں اس کا ٹھکانہ ہونے نہ دو۔ اگر تم دنیا کی محبت کو اپنے دل میں ٹھکانہ نہیں ہونے دو گے تو تم کامیاب ہو۔ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مشرق سے لے کر مغرب تک ساری چیزوں کے مالک رہے، آپ کی ملکیت میں رہی، ساری چیزیں ملکیت میں آپ کی رہی، آپ مالک رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کسی چیز نے ضرر نہیں پہنچایا، آپ کو کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں تھی۔ آپ کا دل دنیا کی محبت سے خالی تھا، اگرچہ آپ کے ہاتھوں میں سارے جہاں کی ملکیت تھی، سارے جہانوں کی جائیداد آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ سارے جہاں کے بادشاہ رہے، پھر بھی آپ کے دل میں آپ نے دنیا کی محبت کو جگہ نہ دی۔ دوستو اور بزرگوں، اگر دنیا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، دل میں جگہ کر جاتی ہے، تو آپ دیکھیے فرعون و نمرود کو اسی دنیا نے خدائی کے دعوے پر ابھارا، بلعام باعور کو جو عابد و زاہد تھا، متقی و پرہیزگار تھا، اسی دنیا کے چکر نے اسے اپنے منصب سے ختم کرا دیا، اسی دنیا کے چکر نے اسے
خدا کی ناراضگی کی طرف لے کر چلے گی۔ تو دوستو اور بزرگوں، دنیا کے بہکاوے میں نہ آئیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، خدا کی بارگاہ میں معافی تلافی کرتے رہیں، اور اپنے سارے خیالات کو دنیا ہی میں اٹکا کر نہ رہ جائیں، بلکہ اپنے خیالات دین کی طرف بھی رکھیں۔ ہم 24 گھنٹے دنیا کی فکر میں ختم کر دیتے ہیں، ہمارے اندر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال خدا کی طرف نہیں ہوتا۔ اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہمارا خیال خدا کی طرف ہو تو بقیہ 10 لمحے ہمارے مخلوق کی طرف رہا کرتے ہیں۔ ایسی عبادت کیا فائدہ دوستو؟ ہم عبادت میں ایک لمحہ ہم خدا کی طرف جائیں، اور بقیہ سارے کے سارے اوقات، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے خدا کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس کے بعد انسان پھر اپنے دنیا کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اندر دنیا کتنی بس گئی ہے، ہمارے اندر دنیا کس قدر مضبوطی اس کے ساتھ جڑ پکڑ لی ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ہم عبادت میں ہوتے ہیں، جس کام میں ہوتے ہیں ہمارا خیال اس کام میں نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اگر ہم دنیا کے کاموں میں ہوتے ہیں تو ہماری ساری توجہ اسی کام کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم دنیاوی کسی کام میں ہوتے ہیں تو ہمارا سارا خیال اسی کام میں ہوا کرتا ہے۔ 10 کام ہم کر رہے ہوں، 10 کام میں سے ایک کام تو ہمارا ایسا رہے گا جس میں ہماری ساری توجہ اسی کام پر رہے گی، ہمارا سارا خیال اسی کام میں رہے گا۔ افسوس، صد افسوس دوستو اور بزرگوں، جب دنیاوی کاموں میں 10 کام ہم کریں یا 5 کام ہم کریں، ان تمام کاموں میں کم از کم ایک کام تو ایسا رہے گا جس میں ہمارا خیال مکمل طور پر اسی میں لگا رہے گا۔ لیکن افسوس، ہم دن رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں، کیا ہماری ایک نماز بھی مکمل ایسی ہے جس میں ہمارا شروع سے لے کر اخیر تک خدا کی طرف خیال رہا ہو، جس میں ہماری شروع سے لے کر اخیر تک خدا کی طرف توجہ رہی ہو؟ اگر ایسا ہے، اگر آپ کی عبادت اس طرح ادا ہو رہی ہے کہ آپ شروع سے لے کر اخیر تک خدا کی طرف آپ متوجہ ہو کر عبادت کر رہے ہیں، تو دوستو اور بزرگوں، آپ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اگر شروع سے لے کر اخیر تک آپ ایک دن میں 5 وقتہ نماز میں ایک وقت کی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں آپ شروع سے لے کر اخیر تک خدا کی طرف متوجہ نہیں ہیں، تو دوستو اور بزرگوں، وہ آپ کی زندگی بے فائدے کی زندگی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بدلیں، اور بدلنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں، آپ عبادت میں بھی شروع سے لے کر اخیر تک اپنی توجہ کو خدا ہی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ آپ نماز میں ہیں، خدا کی فرما برداری میں ہیں، اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس بات کا احساس اگر اپنے اندر پیدا کر لیں آپ، تو دوستو اور بزرگوں، آپ پھر دیکھیے عبادت کی لذت کیسی ہوا کرتی ہے، عبادت کا مزہ کیسا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، توجہ کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس طرف خیال کیجئے کہ ہماری عبادت ایک دن اور رات کی 5 وقتہ نماز میں سے کیا کوئی ایک نماز بھی ہماری ایسی ہو رہی ہے جس میں ہم شروع سے لے کر اخیر تک جس خدا کی ہم عبادت کر رہے ہیں اسی کی طرف ہماری توجہ ہو۔ ایسا آپ کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن آپ کو کامیابی نصیب ہوگی کہ آپ کا خیال شروع سے لے کر اخیر تک میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، مولا مجھے معاف فرما اور میری عبادت کو قبول فرما۔ اس طرح آپ کے احساسات رہیں گے، اس طرح آپ کے خیالات رہیں گے۔ اگر اس طرح آپ کے خیالات ہو جائیں، اگر احساسات آپ کے اس طرف ہو جائیں، تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور اس وقت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے رہنے، معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما، عبادتوں میں شوق و ذوق عطا فرما، روزوں میں شوق و ذوق عطا فرما، عبادت کی دھن ہمیں عطا فرما۔
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.